अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ, और ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ सदफ़ शेयर कर रही हैं भेरा से। सदफ़ कहती हैं, मैं भेरा की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक बहुत पुरानी स्टाइल की एक कॉलोनी थी। हम लोगों को इमरजेंसी में घर चाहिए था, तो हम लोगों ने वहाँ पर रेंट पर एक घर ले लिया। वो घर काफ़ी तारीख़ी स्टाइल में बना हुआ था, क्योंकि भेरा शहर एक बहुत पुराना शहर है और वहाँ पर आजकल के दौर में भी आपको पुराने ज़माने के मकान देखने में मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं, अभी तक वो इसलिए कायम हैं। हम लोगों ने जो वो घर लिया था, वो घर इस तरह से था कि उसके जब अंदर घर में अंदर एंटर होते थे तो लकड़ी का एक दरवाज़ा था, और उसके आगे एक बिल्कुल छोटी सी दहलीज बनी हुई थी। उसको क्रॉस करते थे तो आगे बहुत बड़ा एक सहन था, आंगन। उसके आगे एक बरामदा था। बरामदे में वहाँ पर दो रूम्स बिल्कुल सामने थे, और एक रूम कॉर्नर वाली साइड पर था, राइट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर किचन था। किचन के साथ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी। ऊपर वाले एरिया में भी एक स्टोर रूम था, और आगे बहुत बड़ा छत बना हुआ था। वो जो छत था उसमें एक इस तरह की बालकनी बनी हुई थी कि वहाँ पर बारिश से बचने के लिए भी थोड़े से शेड्स बनाए गए थे, और उसमें विंडोज़ इस तरह से पुराने ज़माने के स्टाइल में लगाई गई थी, जैसे बाहर निकलकर खड़े होने का एक अलग लकड़ी का स्टाइल बना हुआ था। पूरी बालकनी बनी हुई थी। हम लोगों ने वो घर ले लिया। उस घर में हम लोग जब शिफ्ट हुए, अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, कुछ इतना ख़ास हम लोगों को महसूस नहीं होता था। वहाँ पर हम लोगों को किचन में से अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स फ़ील होती थी। वो प्रॉब्लम्स ये थी कि अगर हम लोगों ने आज राइस नहीं बनाए तो हम लोगों को मखसूस खाने के टाइम से हम लोगों के किचन में से राइस पकने की खुशबू आती थी। जब हम लोग अपने किचन में जाते थे तो वहाँ से बाकायदा इस तरह से खुशबू आ रही होती थी कि जैसे अब किचन में खड़े होकर कुकिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना वहम समझकर इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि तंग तंग घर हैं, छोटे घर हैं, तो साथ साथ ही सबके घर हैं, ये बातें एज्यूम करना शुरू कर दी। लेकिन ये वाक़यात अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे कि हम लोगों को इस तरह से खुशबू आती थी जैसे हम लोगों ने आज अगर वो डिश नहीं बनाई तो उसी की खुशबू हमें अपने किचन से आती थी। बहुत दफ़ा मैं ये चीज़ नोटिस करती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं लेट गई। मेरी आंख लग गई, तो असर के टाइम हम लोग चाय बनाते थे घर में। मेरी आंख खुली तो इस तरह से खुशबू आ रही थी जैसे घर में ताज़ा चाय बनती है तो कहवा पकने की खुशबू होती है। मुझे ये लगा कि मेरे जागने से पहले हो सकता है अम्मी चाय बना रही हूँ। जब मैं किचन में गई तो किचन में कोई भी नहीं था। किचन में से इस तरह से खुशबू आ रही थी जैसे मेरे पास बिल्कुल ताज़ा कहवा पक रहा है। मैं फ़ौरन साथ वाले कमरे में गई तो मेरी अम्मी भी वहाँ पर सोई हुई थी। मैंने उन्हें जगाया। हम लोगों की फैमिली में मैं, मेरे दो भाई, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू रहते थे। बड़ा ये अब काम मैंने अम्मी को कहा कि किचन में से चाय पकने की खुशबू आ रही है। अभी मेरी आंख खुली है तो मैं समझी कि आप चाय बना रही हैं। अम्मी भी इस बात को काफ़ी दफ़ा नोटिस कर चुकी थी। हमने ये बात अपने जो घर के आदमी थे उनसे भी शेयर की थी, मगर वो लोग ये कह देते थे कि आप लोग नई जगह पर आए हैं तो ये वहम करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है पास वाले घर से आ रही हो, बैक साइड वाले घर से आ रही हो। अम्मी गई साथ वालों के घर। अम्मी ने जाके उनका दरवाज़ा नॉक किया, बेल दी। वहाँ से एक अंकल निकले। अम्मी ने उनसे पूछा कि मैं आपके फैमिली से मिलना चाहती हूँ, हम लोग आपके पास वाले घर से आए हैं, साथ वाले घर में हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। उन अंकल का ये कहना था कि हम लोगों की फैमिली आज घर पे नहीं है, तो आप फिर किसी दिन आ जाइएगा, क्योंकि मैं अभी ही अपनी शॉप पर वापस जा रहा हूँ। अम्मी फिर वापस आ गई। अम्मी ने आकर कहा कि उनके घर में तो कोई है ही नहीं। अब ये वहम दिन ब दिन पक्का होता जा रहा था। मौसम ये था कि ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अप्रैल मार्च का ही मौसम था तकरीबन। तो मेरा भाई जो था वो लेट नाइट स्टडी कर रहा था, तो बाहर बरामदे में भी हम लोगों ने, जिस तरफ हम लोगों का रूम था उसके बाहर भी एक छोटा सा बेड बिछाया हुआ था। उस पर वो बैठकर पढ़ रहा था। अभी वो पढ़ ही रहा था। रात के 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। उसको वो क्या देखता है कि मैं किचन से निकली हूँ और मैं किचन से निकल कर सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ। जब उसने टाइम देखा कि 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है, तो ये ऊपर छत पर क्या करने जा रही है, वो फ़ौरन भागा मेरे पीछे। लेकिन अभी वो आधी सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसको एकदम ख्याल आया कि पहले मैं अम्मी से पूछता हूँ कि अम्मी ने इतनी रात को उसको ऊपर क्यों भेजा है।
وہ فوراً وہاں سے واپس آیا تو آ کر ہم لوگوں کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر گیا. جب اس نے لائٹ جلائی تو میں بھی بیڈ پر سو رہی تھی اور امی بھی سو رہی تھیں. اس نے فوراً سے امی کو جگایا اور اس نے مجھے بھی جگایا. اس نے کہا کہ میں نے ابھی اس کو دیکھا، یہ کچن سے نکلی ہے، یہی کپڑے یہی شکل، یہ بھی میرے سامنے چھت پر گئی ہے. امی نے کہا کہ کیا ہو گیا، ایسے کیسے ممکن ہے، یہ تو کب سے یہاں پر سو رہی ہے. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا، ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے صحن میں 2 4 پائیاں بھی ہم لوگ سائڈ پر دیوار پر رکھتے تھے کہ کبھی کبھار شام کو اگر چھت پر جا کر بیٹھنا ہو تو وہاں پر بچھا لیتے تھے. وہاں سے ایک 4 پائی کو باقاعدہ کسی نے گھسیٹ کر پوری چھت سے دوسرے کارنر میں کوئی لے کر گیا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. میرے ابو اور میرا بھائی دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، اس کے پیپرز ہو رہے تھے اس لیے یہ باہر بیٹھا ہوا تھا. وہ ہمارے کمرے میں، امی نے کہا کہ دروازہ بند کر دو، کوئی چور وغیرہ نہ ہو. ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہم لوگوں کے چھت کے اوپر کوئی بہت زیادہ تیز قدموں کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کے پاؤں میں ایسے شوز تھے جیسے ایڑی والے شوز ہوتے ہیں، تو چھت پر اس کی مخصوص چلنے کی ایک آواز ہوتی ہے. میں نے امی سے کہا امی آپ مانے نہ مانے یہ جو گھر ہے نا، یہاں پر کوئی جنات وغیرہ کا سین ہے. امی کہتی ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ فریج میں سے اکثر کھانا بھی غائب ہوتا ہے. میں رات کو بھر کے رکھتی ہوں، یا جو کھانا رات کے ٹائم ڈنر کے بعد بچ جاتا ہے تو وہ میں فریج میں رکھتی ہوں اور صبح جب میں جاگتی ہوں تو اس میں سے آدھے سے زیادہ کم ہوتا ہے. یہاں تک کہ گوندا ہوا آٹا بھی وہاں سے کم ہو جاتا تھا. اب یہ واقعات بڑھنے لگے، ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا. اس کی بکس باہر پڑی ہوئی تھی، برآمدے کی لائٹ بھی چل رہی تھی. وہ ادھر ہمارے والے روم میں ہی ہم لوگوں کے پاس سو گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو دوسرے روم میں بھی نہیں جانا. صبح جب ہم لوگ باہر نکلے تو ابھی ابو وغیرہ سو رہے تھے. ہم لوگ جب باہر نکلے تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا. اس نے پیپر دینے جانا تھا، وہ بھی جا کر باہر آ گیا. جو ہی وہ باہر آیا اس کی جو بکس تھیں وہ ساری بکس وہاں پر، اس کی ایک بک بھی نہیں تھی. اس کی ساری بکس ایسا لگ رہا تھا کسی نے اٹھا کر اس کی بکس غائب کر دی ہیں. اس کا پیپر تھا، وہ اتنا پریشان پورے گھر میں بھاگ بھاگ کے، امی کہیں سے اس کی بکس ہی نہیں مل رہی تھیں. وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں نے رات کو یہیں پر بیڈ پر سارا کچھ چھوڑا ہے اور میں ڈر کر اندر آ گیا تھا. برآمدے کی لائٹ بھی آف تھی، ایک بک اس کی نہیں مل رہی تھی. پورے گھر میں ہم نے نیچے والا پورشن ایک ایک جگہ کو چھان مارا، ہمیں اس کی بکس نہیں ملی. ایک دم سے امی نے کہا کہ چھت سے جا کر دیکھ لو، کیونکہ رات کو چھت سے ہی آوازیں آ رہی تھیں. ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگ رہا تھا. امی، میں، میرا بھائی، ہم لوگ اوپر گئے. ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں کے اسٹور روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. حالانکہ ہم لوگوں کی عادت تھی ہم اسٹور روم کا دروازہ باہر سے، وہ پرانے زمانے کے جو کنڈی کے ایک سٹائل ہوتے ہیں، جو دروازے کے سینٹر میں کنڈی باہر کی طرف ہوتی ہے، وہ لگائی ہوتی تھی، وہ کھلی ہوئی تھی. جو ہی ہم لوگ اس کے اندر گئے کمرے کے اندر، جب ہم لوگ اوپر کمرے میں گئے تو اس کی ساری بکس باقاعدہ بند کر کے، ہم لوگوں کی وہاں پر پرانا سامان پڑا ہوا تھا، ایک ٹرنک تھا، اس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں. ہم لوگ بہت ڈر گئے. اس نے جلدی سے اپنی بکس اٹھائیں تو ہم لوگ نیچے بھاگے. ہم لوگوں نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا. جو ہی ہم لوگ اسٹور کا دروازہ بند کر کے آئے، باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے سے کسی نے دروازے کو دھکیلا ہے. وہ باہر کی طرف پورا دروازہ پش ہوا. ہم لوگ نیچے آ گئے. وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا، اس نے جلدی سے تھوڑا بہت اور پڑھا اور اپنا پیپر دینے چلا گیا. میں اور امی بہت ڈری ہوئی تھی. اتنے میں ابو اور دوسرے بھائی بھی جاگ گئے. ان کو یہ ساری بات بتائی. اب وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. امی نے ابو کو صاف کہہ دیا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ ابھی اس گھر میں آئے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے اور یہاں پر اس حد تک معاملات شروع ہو گئے ہیں. رات کے ٹائم اس کی شکل کی لڑکی اس نے دیکھی ہے اوپر جاتے، اور وہ اس کی بکس بھی اوپر لے گئی. بڑا عجیب سا وہاں پر ماحول ہو گیا تھا. اپنے گھر میں ہی ڈر لگ رہا تھا. میری بھی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تھی، میں گھر پہ ہی ہوتی تھی. بھائی اور ابو چلے جاتے تھے کام پر، پیچھے سے میں اور امی گھر پہ ہوتی تھی. ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، روٹین کے ساتھ سارے کام کیے. جو ہی میں ظہر کی نماز پڑھ کر کچن میں گئی، ہم لوگوں کے کچن میں ایک ونڈو بھی تھی. وہ ونڈو صحن میں کھلتی تھی، تو وہ اکثر ہم لوگ کھول بھی دیا کرتے تھے. گرمی کے موسم میں کھلی رہتی تھی تقریباً. تو وہ نا امی نے کہیں صبح بند کر دی. میں جب کچن میں گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم لوگوں کے جہاں پر سنک تھا، سنک کے پاس کوئی جھک کر بیٹھا ہوا ہے. اس کی بیک سائڈ مجھے نظر آئی بلیک کلر کی، لیکن اس کے سر کے بال ایسے تھے جیسے کسی آدمی کے بال ہوتے ہیں. میں نے جب زمین کے اوپر کسی کو جھک کر دیکھا، وہ اندھیرا سا اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ کچن کی کھڑکی اس دن بند تھی بالکل. جب کچن سے اندر انٹر ہوتے تھے تو فریج تھا، اور فریج کے ساتھ ہی سامنے سنک اور وہ کونا بنتا تھا بالکل فریج والی سائڈ پہ. میری نظر پڑی، میں نے جب وہاں پر جھک کر کسی کو سنک کے پاس دیکھا، میں چیخیں مارتی ہوں باہر بھاگی. میں نے امی کو کہا کہ کچن میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. اس کے کالے ہی کپڑے تھے اور سر کے بال ایسے تھے جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے. میری طرف اس کی کمر تھی، وہ زمین پر جھک کر بیٹھا ہوا تھا. امی بھاگتی ہوئی کچن میں گئی. کچن میں کوئی بھی نہیں تھا. وہاں پر بندہ کیا، کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن ہم لوگوں کے کچن میں سے بہت عجیب اسمیل آ رہی تھی، جیسے کچے گوشت کی اسمیل ہوتی ہے.
इतना शदीद हम लोगों को डर लग रहा था। अम्मी ने फ़ौरन अब्बू को कॉल की कि आप घर आएँ, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब्बू घर आ गए, फ़ौरन से वो लोग घर आ गए। तकरीबन उन्हें आने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा, वो लोग भी घर आ गए। हम लोग इतना डर रही थी, दिन के टाइम हम लोगों की बुरी हालत होगी कि अजीबोगरीब ये घर है, कुछ समझ नहीं आ रही है घर का क्या मामला है। जब अब्बू घर आए उन्होंने पूरा घर छान मारा, ऊपर से भी जाकर देखा, कहीं कुछ नहीं था। भाई भी पेपर देकर आ गया था इतने में। अब सारे हम लोग बड़े परेशान थे। अब्बू ने कहा कि मैं घर की तलाश कर रहा हूँ, जैसे ही हम लोगों को कोई और घर मिलेगा हम फ़ौरन इस घर को छोड़ देंगे। शाम का टाइम हुआ तो मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकल गया। तो वो जब वापस आया तो उसने ना फ़ौरन से आकर अंदर भागता हुआ अंदर आया। शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का। भागता हुआ अंदर आया और आकर कहता है कि हम लोगों की जो ऊपर बालकनी है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई औरत खड़ी हुई है और वो नीचे झांक कर देख रही थी जब मैंने गेट को नॉक किया है। उसके चेहरे पर बाल थे और उसने काले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। ये मगरिब के बाद का टाइम है और मगरिब के बाद गर्मियों में तो वैसे भी रोशनी भी होती है और गली में इतने सारे लोग भी चल फिर रहे होते हैं। उसने कहा कि मैंने जब उस औरत को देखा है तो वो एकदम से गेट भी खुल गया और मैं अंदर भाग आया। हम लोगों को अब बिल्कुल श्योर हो चुका था कि उस घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। हम लोगों ने जब ये घर, मेरे अब्बू बता रहे थे, जब हम लोगों ने ये घर लिया था, ये घर उसने बहुत माकूल रेंट पे हमें दे दिया। यानी ये वो घर बड़ा था, बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन उसका रेंट ना होने के बराबर था। हम लोगों को समझ ही नहीं, हम लोग इस बात में रहे कि मे बी इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है तो इसलिए इसने हमें ये घर दे दिया। बहुत अजीबोगरीब मामला शुरू हो गए थे। उसी रात हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर हम लोगों के स्टोर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। यानी ऐसा लग रहा था कि कभी कोई औरत बोलती है ऊंची आवाज़ में, कभी उसके कुछ अजीबोगरीब जैसे वो ऊंचा चीख रही है, किसी पर चिल्ला रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है। कभी ऐसा लगता था वो गुस्से से सारी चीज़ें फेंक रही है। अब ये तो हमें फ़ाइनल था कि वहाँ पर जिन्नात हैं। अब ये नहीं पता था कि वो जिन्नात अपना आप इस हद तक क्यों ज़ाहिर कर रहे हैं। हम लोग सारे बहुत ज़्यादा खौफसदा थे। सारी रात ऊपर से यूं ही आवाज़ें आती रहीं, फिर एकदम से सीढ़ियों में से कोई भागता हुआ नीचे आया। नीचे आने की आवाज़ आई और हम लोगों के किचन में भी जितने बर्तन और प्लेट्स थी, ऐसा लगा कि किसी ने नीचे फेंकी हैं। वो जो स्टील के बर्तन घर में घरेलू यूज़ के लिए होते हैं, वो गिरने की आवाज़ें भी हमने सुनी। लेकिन अम्मी ने यही कहा कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर नहीं जाना, चाहे कोई आवाज़ भी दे हमें, जितना मर्ज़ी कोई इस चीज़ को ट्राई करे कि हम लोग बाहर आए, हमने बाहर नहीं जाना। बहुत डर लग रहा था। एकदम से फजर से थोड़ी देर पहले ही एकदम ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के सहन में से जैसे बकरी के बच्चे के बोलने की आवाज़ आ रही है। हम लोगों के उस मोहल्ले में, आस पड़ोस के घर में भी किसी के घर में कोई जानवर नहीं था ऐसा वैसा। इतने दिन तो हमें भी वहाँ पर हो गए थे कि एक दिन भी कभी किसी जानवर के बोलने की आवाज़ नहीं आई, तो बकरी के बच्चे के बोलने की आवाज़ हमारे सहन में से आ रही थी। उसके बाद जब फजर की अजान हुई तो फिर वो भी आवाज़ें आना बंद हो गई। हम लोग उस घर में मैक्सिमम 1.5 से 2 हफ्ता ही रहे होंगे। हम लोगों ने फ़ौरन वो घर छोड़ दिया। हम लोग जैसे ही हम लोगों को ये महसूस हुआ कि वहाँ पर कुछ है, हमने नए घर की तलाश शुरू कर दी थी। वो दिन आज भी जब याद आते हैं तो बहुत डर लगता है। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो हम लोगों ने खुद अपने ऊपर फील की और मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया सदफ़ आपका। लिसनर्स, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ वही घर हॉन्टेड होते हैं जो पुराने बने हुए हों। घर हॉन्टेड वो होते हैं कि जिस जगह पर घर तामीर किए जाते हैं वो जगह हॉन्टेड होती है। फिर जो लोग सिर्फ रेंट पर्पस के लिए घर बनाते हैं कि हमने रेंट आउट करने हैं, वो घर बनने के बाद भी काफ़ी अरसा खाली रहते हैं। इस वजह से वहाँ से ऐसे मामलात हो सकते हैं। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं परवेज़ कहते हैं कि मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा ये काम है कि मैं जो घर कंस्ट्रक्ट होते हैं, मैं वहाँ पर लेबर काम करता हूँ, लाइक मज़दूरी करता हूँ वहाँ पर। तो हम लोगों को एक प्लाज़े में कुछ दुकानें थी, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे बेसमेंट में। वो प्लाज़े की जगह बिल्कुल नई थी, वो प्लाज़ा भी बिल्कुल नया बना था। तो हम लोग वहाँ पर जो पार्टीशन में शॉप्स बनाते हैं वो शॉप्स बना रहे थे। अब बेसमेंट का काम हम लोगों ने शुरू किया हुआ था प्लाज़े का। काफ़ी ज़्यादा हद तक काम हो गया था, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया था। उस हिस्से पर काम होता ही नहीं था। जितने भी हम लोगों के साथ जो हम लोगों के बड़े हम लोगों को जो सुपरवाइज़ करते हैं, वो यही कहते थे कि यहाँ पर काम लाजमी करना है। हम लोगों ने भी उनसे पूछा कि जब इतनी ज़्यादा दुकानें बन गई हैं तो इस हिस्से का काम क्यों रोक दिया गया। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर
یہاں پر کام اس لیے رک گیا تھا کہ کچھ پرابلمس تھی، لیکن وہ بات انہوں نے کلیئر نہیں کی کہ پرابلم کیا تھی. ہم لوگوں کو لگا کہ شاید پیسوں کا مسئلہ ہو. بعض اوقات لوگ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں تو بیچ میں کچھ ایسا پرابلم بھی ہو جاتا ہے، کوئی فائنانس کا ایشو ہوگا. خیر ہم لوگ وہاں پر، ہم لوگوں کو جو یہ کہا گیا تھا کہ رات تک بھی اگر آپ لوگوں کو لگانی پڑے تو آپ لوگوں نے یہاں پر لگانی ہے اور کام کرنا ہے. ہم لوگ، میں اور میرے ساتھ 4 لڑکے اور تھے. ہم لوگ ابھی اینٹوں کا سارا سامان ہم لوگوں نے رکھ کر تو ایک شاپ کی دیوار بنانی شروع کی تھی. ہم لوگ ادھر سے دیوار بنا کر، تو ایک دیوار بن گئی تھی، دوسری دیوار بنا رہے تھے. ہم لوگ اپنا کام کر رہے تھے تو ایک دم سے جو دیوار ہم لوگوں نے بنائی ہوئی تھی اس طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے دیوار میں کوئی کیل ٹھوکتا ہے. اب اس پوری جگہ پر ہم 4-5 لوگوں سے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وہاں پر ساری لائٹس بھی جل رہی تھیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی اندھیرا ہو تو ہم لوگوں کو ڈر لگے. پوری جگہ وہ روشن تھی جس گیلری میں ہم لوگ کام کر رہے تھے. میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ یہ دیوار پر کیل ٹھوکنے کی آواز تم لوگ سن رہے ہو؟ ہم لوگوں نے خود سنی اپنے کانوں سے، اور وہ اسی دیوار کی طرف سے کیل ٹھوکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرف ہم کام کر رہے تھے، جو دکان ہم بنا رہے تھے. ہم لوگ بھاگتے ہوئے فوراً ہم لوگوں نے باہر نکل کر، ساتھ ہی تو وہ دکان تھی جس کی دیوار سے کیل ٹھوکنے کی آواز آ رہی تھی. ہم لوگوں نے جب وہاں پر جھانک کر دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیل ٹھوکنے کی آواز ہم نے خود سنی. ہم لوگوں کو تھوڑا سا ڈر لگا. ہم لوگوں نے فوراً سے جتنا کام کیا تھا وہ وہیں پر چھوڑا. ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. اگلے دن پھر ہم نے روٹین کے مطابق اپنا کام کیا. کوئی اتنا خاص ہم لوگوں کو وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی. میں نے جو ہم لوگوں کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے کہنے پر ہم وہ سارا کام کرتے تھے، جو بڑا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کو میں نے بتایا کہ یہاں پر رات کے ٹائم ہم لوگوں کو یوں کیل ٹھوکنے کی آواز آ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں، یہ ابھی پلازا نیا بن رہا ہے تو دوسری دکانوں میں بھی کام ہو رہا ہوگا تو وہاں سے آواز آئی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ پھر کام کر رہے تھے. اب آج والی دیوار بھی ہم نے پوری کر دی. اب یہ شاپ کمپلیٹ ہو گئی تھی کیونکہ پہلے اس کی دیواریں بناتے ہیں، اس کے بعد آگے وہ شٹر کے کام ہوتے ہیں اور اس کے اندرونی جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے آج اس شاپ کو فائنل کر دیا تھا، تقریباً کمپلیٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ جو پلستر وغیرہ ہوتے ہیں سیمنٹ کے وہ اس کے بعد ہوتے ہیں جب اینٹیں خشک ہو جاتی ہیں. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جو پلازے کی جس طرح سے کیل ٹھوکنے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے بچے کے رونے کی ہم لوگوں نے آواز سنی. بچہ بالکل چھوٹا، جیسے پیدائشی بچے ہوتے ہیں اتنی چھوٹی اس کی عمر ہوگی، اس کے رونے کی آواز آئی. ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے. اوور ٹائم بھی ہم لوگ لگاتے تھے وہاں پر. میں نے اپنے انہیں لڑکوں سے، دوستوں سے کہا کہ یہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ہم لوگوں نے جب باہر جھانک کر دیکھا تو وہ بالکل جہاں سے پلازے کی سیڑھیاں نیچے بیسمنٹ میں آتی ہیں ان سیڑھیوں کے پاس آخری سیڑھی پر ایسا لگا کہ کوئی عورت بیٹھی ہے بچے کو لے کر. اس نے کپڑے ڈارک سے کلر کی، دور سے ڈارک کلر کی لگ رہے تھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کہ اتنی رات کو 11 بجے یہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ہم لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر. جب اس نے ہماری آواز سنی، اس کا بچہ رو رہا تھا. وہ اٹھی اور اٹھ کر دوسری گیلری کی طرف چلنے لگی. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فقیر وغیرہ ہو، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، چوری بھی کروا دیتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے یہ عورت اتنی رات کو بند پلازے میں کیا کر رہی ہے. ہم لوگوں نے فوراً سے اپنی اپنی ٹارچ لی اور ہم لوگ اس کے پیچھے اسی گیلری کی طرف چلے گئے. ہم لوگوں نے وہاں پر 3 گیلریز تھیں اس بیسمنٹ میں جہاں پر وہ ساری دکانیں تھیں. ہم لوگوں نے وہاں پر ہر جگہ پر چیک کیا، ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آئی. ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس گیلری میں گئی، وہ کہاں غائب ہوگی ہمیں نہیں پتہ. اس کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. جو ہی ہم لوگ اپنا وہاں سے دکان سے سامان اٹھانے گئے تو ایک دم سے میرا ہی ایک دوست تھا، وہ جو میرے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کو کسی نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچارہ وہاں پر ایکسٹرا اینٹیں پڑی تھی ان کے اوپر جا کر گرا اور وہ اچھا خاصا زخمی ہو گیا. کوئی نہیں جانتا اس کو کس نے دھکا دیا، کس نے نہیں دھکا دیا. بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا. یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے اوپر اتنی چوٹ لگی تھی کہ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا. اتنی زور سے کسی نے اٹھا کے اس کو اینٹوں پر مارا. ہم لوگ سمجھ گئے کہ یہاں پر جنات کا معاملہ ہے. اسی وجہ سے پلازے کی جو یہ سائڈ ہے یہاں پر دکانیں وہ بننے ہی نہیں دیتی. پہلے دن کیل ٹھوکنے کی آواز آئی، اگلے دن ہم نے باقاعدہ وہاں پر عورت کو اور بچے کو دیکھ لیا. اس کے بعد ہم نے فوراً سے اپنا سامان اٹھایا. اس کو جیسے کیسے اٹھا کر ہم لوگ، پلازے کی سیڑھی کافی زیادہ تھی، اوپر لے کر آئے اس کو. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہم لوگوں نے اسی دن جس آدمی کے ساتھ ہم کام کرتے تھے، ہم نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ ہم نے وہاں پر کام نہیں کرنا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. چند پیسوں کے لیے، بے شک ہم لوگوں کا پیشہ یہی تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں پر کام کرنا ہے، لیکن وہ جنات بہت سخت تھے. میں نہیں جانتا کہ بعد میں وہاں پر دکانیں بنی یا نہیں، لیکن یہ بالکل سچی کہانی ہے.
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ آج سے 3 سال پہلے کی کہانی ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اوور ٹائم نہیں لگایا، میں ڈے ٹائم ہی کام کرتا ہوں جتنا میرے سے ہو سکے۔ بہت شکریہ پرویز آپ کا۔ لسنرز، بس انسان کو ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پلازے بھی آپ لوگ دیکھ لیں، مارکیٹس دیکھ لیں، پلازے دیکھ لیں، بلکہ سعودی عربیہ میں ایک پلازا ہے، بہت خوبصورت وہ شاپنگ مال ہے، بہت زیادہ خوبصورت۔ وہ اتنا ہانٹیڈ ہے، اتنا ہانٹیڈ ہے کہ وہ وہاں پر ان لوگوں نے اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا انویسٹ کیا ہے۔ وہاں سے بھی ایسے بہت سے واقعات منسوب ہیں۔ ہم لوگ جب سعودی عربیہ گئے تھے لاسٹ ایئر، تو ہم لوگوں نے اس کو باہر سے وزٹ کیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت بند رہتا ہے۔ وہاں پر یہ روایت، وہاں پر یہ کہانی، روایت تو نہیں، آئی ایم سوری، یہ کہانی مشہور تھی کہ جب وہ پلازا نیا نیا بنا تھا تو اس کی اوپننگ ہوئی، تو بہت سے لوگ وہاں پر اس پلازے کو دیکھنے آئے۔ شاپنگ مال جو تھا، اس شاپنگ مال کو لوگوں نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ جب اس شاپنگ مال کی اوپننگ ہوئی تو اس کے اگلے دن ہی اس کے مالک کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک فیملی وہاں پر وزٹ کے لیے آئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اس پلازے کے سب سے ٹاپ فلور پر چلی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک ایک جگہ چھان ماری، ان 2 لڑکیوں کا کوئی سراغ ملا ہی نہیں۔ وہ ٹاپ فلور پر گئی، اس کے بعد وہ کہاں گئی، ان کے ساتھ کیا ہوا، نہ ان کی کوئی باڈیز ملی اور نہ ہی ان کا کچھ پتہ چلا۔ وہ پلازا سٹل آج کے دن تک بند ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے لاکھوں کروڑوں لگائے ہوں گے اس شاپنگ مال کو بنانے کے لیے، وہ ایک دن بھی نہیں چلا۔ تو ایسے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ان غیر مرئی مخلوقات کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے۔ تو اتنے بڑے کام کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی احتیاطی تدابیر یہ ہوتی ہے کہ کوئی گھر، کوئی بزنس، کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ لوگوں نے رہ کر کام کرنا ہو، اس کو خریدنے سے پہلے، اس کو رینٹ پر لینے سے پہلے آپ لوگ کسی عامل حضرات کا وزٹ کروا لیا کریں، قرآن خوانی کروا لیا کریں کہ ایسے غیر مرئی مخلوقات کے اگر اثرات ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں سے جانے سے پہلے ہی ان کا پتہ چل جائے اور آپ لوگ پھر وہاں سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نماز قرآن پاک آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں۔ آج پوسٹ میں بھی میں وہ ایک پوسٹ کریٹ کروں گی، اس آیت کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یا سلامو یا حفیظو بھی ہر وقت پڑھتے رہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اور نماز میں خصوصی دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو، پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔